بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس پر اکثر لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد اکثر لوگ اپنے ساتھی کے سامنے شرمندہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ پاس جاتے ہی چند سیکنڈ میں فارغ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جس سے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی حل موجود ہے؟ غلط خوراک اور بے احتیاطی اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن قدرت نے اس کا علاج رکھا ہے۔ کیا واقعی صرف ایک چمچی سفوف سے یہ کمزوری دور ہو سکتی ہے؟ بالکل، باسط سفوف کی ایک چمچی روزانہ استعمال کرنے سے کھوئی ہوئی طاقت واپس آ سکتی ہے۔ لوگ بہت سی دوائیاں کھاتے ہیں۔ کیا آپ کا بتایا ہوا نسخہ محفوظ ہے؟ یہ مکمل قدرتی اجزاء ہے جن کا کوئی نقصان نہیں، رزلٹ مستقل ہے۔ آپ اس ویڈیو میں کیا کیا بتانے والے ہیں؟ میں آج اس نسخے کے اجزاء، اس کے فوائد، بنانے کا درست طریقہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ استعمال کا خاص طریقہ ویڈیو کے آخر میں ملے گا۔ اگر آپ ویڈیو کا کوئی حصہ چھوڑ دیں تو شاید آپ اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو چلیے اس خاص نسخے کی تفصیلات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نسخے کے فوائد جان لیتے ہیں۔ یہ نسخہ مردانہ طاقت کو قدرتی طور پر بحال کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کے استعمال سے جسمانی سستی، کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پٹھوں کو فولاد کی طرح مضبوط بناتا ہے اور تھکن دور کرتا ہے۔ یہ مادہ تولید کی قدرتی طور پر گاڑھا کرتا ہے جس سے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعصابی نظام کو بہتر بنا کر ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ وقت سے پہلے ہمت ہار جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ جسم میں خون کی روانگی کو بہتر بنا کر تناؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے خود اعتمادی واپس آتی ہے، ازواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ جسم کے ہر حصے کو نئی توانائی اور جوش فراہم کرتا ہے۔ یہ گردوں اور مثانے کی اصلاح کرتا ہے جس سے مردانہ قوت بڑھتی ہے۔ بڑھتی عمر میں جوانی کا احساس برقرار رکھنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اس میں موجود تمام اجزاء خالص اور ہر قسم کے مضر اثرات سے پاک ہیں۔ نمبر 1 پر اجزاء ہے جڑی بوٹی بہمن سرخ۔ یہ جڑی بوٹی دل اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے مشہور ہے۔ یہ خون کی پیداوار بڑھا کر چہرے پر سرخی لاتی ہے۔ مردانہ بانجھپن کو دور کرنے میں انتہائی معاون ہے۔ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو تیزی سے بحال کرتی ہے۔ اعصاب کے کھچاؤ اور درد کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مادہ تولید کی رکت یعنی پتلے پن کا بہترین علاج ہے۔ یہ جسمانی ڈھانچے کو مضبوط بناتی ہے، جگر کی اصلاح کر کے نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے، گردوں کی طاقت بڑھا کر مردانہ قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ بوٹی جسم میں جوش ولولہ پیدا کرتی ہے، پرانی سے پرانی جسمانی تھکن کو جڑ سے مٹاتی ہے۔ اسے مردانہ امراض کے اکثر نسخوں میں بنیادی جز مانا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر جڑی بوٹی ہے ستاور۔ ستاور کو طاقت اور جوانی برقرار رکھنے والی بوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ جسمانی سوزش کو ختم کر کے سکون پہنچاتی ہے، مردانہ ہارمونز کی سطح کو قدرتی طور پر بڑھاتی ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کر کے اولاد کے قابل بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جسم کی خشکی کو ختم کر کے تر و تازگی لاتی ہے۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کے استعمال سے جسمانی وزن متوازن ہوتا ہے۔ یہ بوٹی مثانے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اکثیر ہے، اعصابی تناؤ اور بے چینی کو ختم کرتی ہے، قوت مدافعت بڑھا کر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ ازواجی لمحات میں اضافے کے لیے یہ بہترین قدرتی حل ہے۔ ہر مزاج کے شخص کے لیے یہ بوٹی مفید اور کارگر ہے۔ نمبر 3 پر بوٹی ہے تہم لاجونتی۔
یہ مادہ منویہ کو گوند کی طرح گاڑھا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ صورت انزال وقت سے پہلے فارغ ہونے کے مسئلے کا حل ہے۔ یہ جڑی بوٹی جریان احتلام جیسے مسائل کو ختم کرتی ہے، مثانے کو طاقت دے کر پیشاب کے قطروں کا مسئلہ حل کرتی ہے، یہ معدے کی جلن اور گرمی کو دور کرنے میں ماہر ہے۔ اس کے استعمال سے وقت خاص میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جسم کے اندرونی زخموں اور سوزش کو ٹھیک کرتی ہے، خون کو صاف کر کے جلد میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ پٹھوں کی سختی اور طاقت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بوٹی اعصابی نظام کو ٹھنڈک اور سکون پہنچاتی ہے، قدرتی طور پر مردانہ طاقت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اسے مستقل مزاجی سے استعمال کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتی۔ نمبر 4 پر بوٹی ہے موچرس۔ موچرس ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ یہ مادہ تولید کو گاڑھا کر کے مردانہ قوت بڑھاتی ہے، جسم سے اضافی رطوبتوں کو خشک کر کے طاقت دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی ڈھانچے کو لوہے کی طرح مضبوط بناتی ہے۔ یہ جریان اور قطروں کے مسئلے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوروں کی صحت کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بوٹی سے جسم میں بھرپور توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو اعتدال پر لانے میں مددگار ہے، پٹھوں کے ڈھیلے پن کو ختم کر کے سختی لاتی ہے۔ مردانہ امراض کے لیے ایک قدیم آزمودہ دوا ہے۔ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، یہ مکمل محفوظ ہے۔ نمبر 5 پر جڑی بوٹی ہے سالب پنجہ۔ اسے مردانہ قوت کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ یہ جسم میں نئی جان ڈالنے، جوانی لوٹانے والی بوٹی ہے۔ مادہ منویہ کی پیدائش میں تیزی سے اضافہ کرتی ہے۔ یہ جسمانی سستی نکاہت کو لمحوں میں دور کرتی ہے، پٹھوں اور اعصاب کو نئی زندگی فراہم کرتی ہے۔ یہ بوٹی وقت خاص کے تمام مسائل کا حتمی حل ہے۔ یہ جسم میں قدرتی حرارت پیدا کر کے جوش بڑھاتی ہے، مادہ تولید کے جراثیم کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ اس کے استعمال سے چہرے پر رونق تازگی آتی ہے، گردوں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر طاقت بخشتی ہے۔ یہ بوٹی جسم کو فولادی اور مضبوط بناتی ہے۔ یہ مہنگی لیکن انتہائی اثر دکھانے والی جڑی بوٹی ہے۔ نمبر 6 پر بوٹی ہے تل مکھانا۔ تل مکھانا مادہ منویہ کو حد سے زیادہ گاڑھا کرتا ہے۔ یہ صورت انزال کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے، جسم کی عام کمزوری کو دور کر کے توانائی بڑھاتا ہے۔ یہ مضخہ خون ہے اور جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے، پیشاب کی جلن اور مثانے کی تکلیف میں آرام دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے مردانہ ٹائمنگ میں قدرتی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پٹھوں کو طاقتور اور لچکدار بناتا ہے، جگر کی گرمی اور یرقان جیسے مسائل میں بھی مفید ہے۔ جسم میں چستی اور پھرتی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ یادداشت اور ذہنی فوکس کو بہتر بناتا ہے، جوڑوں کے درد اور گھٹیا کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ بوٹی سستی ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اب تیاری کا طریقہ نوٹ کریں۔ ان تمام 6 جڑی بوٹیوں کو برابر مقدار مثلاً 50-50 گرام میں لے لیں۔ سب سے پہلے تمام جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح صاف کر کے کچرا نکال دیں۔ تمام اجزاء کو الگ الگ کر کے اچھی طرح خشک کر لیں۔ سالب پنجہ اور بہمن سرخ کو حمام دستے میں ڈال کر کوٹ لیں۔ تل مکھانا اور ستاور کو صاف کر کے ان کا باریک صفوف بنائیں۔ توہم لاجونتی اور موچرس کو بھی باریک پیس لیں۔ اب ان تمام پسے ہوئے اجزاء کو ایک بڑے برتن میں ڈالیں۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ یکجان ہو جائیں۔ صفوف کو باریک چھلنی سے چھان لیں تاکہ ریشہ نہ رہے۔ اگر چاہیں تو ذائقہ بہتر بنانے کے لیے کوزہ مشری شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس تیار شدہ صفوف کو ایک صاف شیشے کی بوتل میں ڈالیں۔ بوتل کو ایک ایسی جگہ رکھیں جہاں نمی اور دھوپ نہ پہنچے۔ استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیا کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تیاری میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جائے۔ آپ کا مکمل قدرتی اور طاقتور نسخہ اب استعمال کے لیے تیار ہے۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ رات کو سونے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے استعمال کریں۔
इस सफ़ूफ की एक छोटी चम्मच मिकदार लेनी है। एक गिलास नीम गर्म और खालिस दूध के साथ इस्तेमाल करें। कम से कम 40 दिन तक इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जारी रखें। इस्तेमाल के दौरान फास्ट फूड, तली हुई चीज़ों से परहेज करें, कब्ज़ ना होने दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। बेहतरीन नताइज के लिए हल्की वर्जिश या चहलकदमी को मामूल बनाएं। यह नुस्खा जितना सादा नज़र आता है, इसके नताइज इतने ही हैरानकुन हैं। लेकिन अगर आपने इसमें इस्तेमाल की जाने वाली खास एहतियात ना बरते तो फ़ायदा आधा रह जाएगा। वो एहतियात मैंने वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताई है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात फराहम करने के लिए बनाई गई है। किसी भी नुस्खे को बाकायदगी से शुरू करने से पहले अपने करीबी माहिर से मशवरा करना ज़रूरी है ताकि आपकी तबीयत के मुताबिक दुरुस्त रहनुमाई मिल सके। अल्लाह हाफिज़।